زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا۔ اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے ہمیں گڈھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اسی لیے کیا تھا کہ انسان صرف اور صرف اس کی عبادت کرے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بھلا بتائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کے شریک کرے۔ میرے بھائیوں، اس توحید کے عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ اللہ نے ہمارے پہ نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امید وابستہ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے قیمتی دولت عقیدہ توحید کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہے، ہم اسے صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی غیر کے آگے جھکا کر اسے ذلیل نہیں کریں گے۔ شاعر مشرق کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اب آخر میں دعا کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد محمد جاوید عالم بن عبد المنان جن کا موضوع ہے نماز کی اہمیت، آئیں اور اس پر روشن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، ذمہ داران اعظام، حکم صاحبان، معزز و معکر، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کے معراج ہے، یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصلہ ہے، یہی نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا، جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اذا حضبہ امر صلی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لائق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا اہم ستون ہے، کفر و اسلام کے درمیان
فرق کرنے والی عبادت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن آج ہم نماز سے غافل ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تھے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے تھے، مگر وہ نماز پڑھتے تھے۔ گویا ہماری حالات تو ان منافقوں سے بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیلنے کودنے میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے جب مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن آج ہم اذان کی آواز کو سن کر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی وجہ سے جہنم کی سزا ملی، تو وہ پہلا جرم یہی بتلائیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وقتاً فوقتاً میں یہی کہوں گا اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مارو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی نابالغ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نماز کی اہمیت سمجھنے اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکراً، جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد محمد توصیف الرحمن محمد درزی، تکبر اور اس کی خرابیاں، اس عنوان کے تحت آپ مائک پر آئیں اور اپنی بات کو ظاہر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، ذمہ داران اعظام، حکم صاحبان، معزز و معکر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے سامعین و سامعات، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تکبر اور اس کی خرابیاں۔ میرے بھائیوں، تکبر اور گھمنڈ وہ چیز ہے جس سے سروے زمین پر شیطانیت کی ابتدا ہوئی۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن تکبر اور گھمنڈ کے نشے میں ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لیکن ابلیس کی یہی تکبر اور گھمنڈ اسے لے ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، تجھے ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر اور گھمنڈ کرے، تو جنت سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ اللہ اور اسے جنت سے ذلیل و خوار ہو کر نکال بھی دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ تکبر دراصل ابلیس کی خصلت ہے، اس کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کس قدر ناپسند ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحت کی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اے میرے بیٹے، لوگوں سے گال پھیلا کر نہ ملنا اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ اللہ تعالیٰ رونق کو پسند اور تکبر گھمنڈ کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص کا یہ چاہت ہوتا ہے کہ اس کا لباس خوشنما ہو، اس کی شکل و صورت اچھی ہو، تو کہ یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام تکبر نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود صاحب جمال ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات معلوم ہونے کے بعد بھی ہر دھرمی سے کام لیا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے۔ میرے بھائیو، اس حدیث پاک سے تکبر کی خطرناکی اور ہولناکی کا اندازہ لگائیے کہ تکبر جیسی گندگی چیز اگر ہمارے دل و دماغ میں ہو تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے تکبر کے مقابلے میں تواضع پر ہمارے شریعت نے بہت زور دیا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو حقیر جانے، کمتر سمجھے، اور اگر یہ تواضع اگر صحیح معنوں میں انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بلندی سے نوازتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے اپنے مسلم سوسائٹی کا جائزہ لے تو ہر شخص کے اندر تکبر اور گھمنڈی پائی جاتی ہے۔ کسی کو مال دولت کا گھمنڈ ہے تو کسی کو اپنے حسن پر ناز ہے تو کسی کو اپنے علم کا غرور ہے تو کوئی اپنے تقوی اور دینداری پر پڑھتا ہے۔ مگر یاد رکھیے کسی بھی بات پر تکبر اور گھمنڈ کرنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر اور گھمنڈ بالکل ناپسند ہے۔ یہ فرعون، حامان اور نمرود کی روش ہے، یہ ابو جہل اور ابو لہب کا طریقہ ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے، آپ کے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، یہ لوگ تکبر سے کوش و دور اور تواضع کے پکڑ تھے، حالانکہ یہ لوگ علم و عمل کے پہاڑ تھے، تقوی اور خدا ترسی میں بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ تھے۔ جب ان جیسے مقدس ہستیوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی کسی بات پر تکبر کا اظہار نہیں کیا، تو پھر ہم جیسے بدعمل اور باعمل انسان کو حق حاصل کہاں سے ہو گیا کہ ہم کسی بات پر تکبر کریں؟ میرے بھائیوں، تکبر کرنا انسان کے لیے تکبر کرنا انسان کے لیے درست نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ کسی بات پر تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے، مال دولت دیتا ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تکبر جیسی گندگی چیز سے بچائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند باتیں خصوصیت کے ساتھ ذمہ داروں سے عرض کرنا ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور یہ اشتہار جو آپ کے سامنے ہے یہ بتا رہا ہے، اور یہ نہیں بلکہ جب شعبان کا مہینہ پورا ہوتا ہے تو وہ سارے دینی مدارس، چاہے وہ تحفیظ القرآن سے وابستہ ہوں یا مکتب کی شکل میں ہوں جہاں صرف بچے ابتدائی اور پرائمری تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا